یعنی اب ہار جیت کے فیصلے ہم مسلمان اتنا گر گئے ہیں، بیل کریں گے، یعنی ہم مسلمان بیل بن گئے ہیں، بیل، ہار جیت کے فیصلے بیل کریں گے۔ مقدر کا پتہ کون بتائے گا؟ تقدیر کون بتائے گا؟ آئندہ آنے والے معاملات کون بتائے گا؟ کبھی بندر سے لگوا رہے ہیں، کبھی طوطے سے لگوا رہے ہیں، کبھی کھوتے سے لگوا رہے ہیں، کبھی بیل سے لگوا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ جب چھوڑ دیا نا قرآن سے تعلق چھوڑ دیا نا، اللہ نے اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرے کہ اب ہم کیا ہے، بیلوں کے قدموں میں آ کر گر گئے کہ جی ہماری تقدیر بتا دو، ہماری پاکستانی ٹیم کا کیا حال ہوگا۔ تو خیر، وہ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا، وہ ہتھیلی پر یاد آ گئی بات۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، تو وہ ان کو کسی نے کہا جی یہ ہتھیلی دیکھتے، انہوں نے کہا چلو آج ٹرائی کرتا ہوں ویسے ہی نا کہ یہ میرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ کہا جی دیکھو ذرا۔ اس نے دیکھا نا، وہ پھر قاری صاحب کو دیکھا کہ یار یہ تو نابینا ہے، اب اس کو میں کیا بچوں کی خوشخبری سناؤں۔ آنکھوں والا ہوتا تو اس کو میں کہتا بھائی تمہارے 6 بچے ہوں گے، تو وہ ذرا چوڑا ہوتا تو مجھے کہہ دیتا یہ تو نابینا، یہ تو کچھ، تو اس لیے کہا بھائی قاری صاحب اندھیرا ہی ہے، تمہاری تو اولاد نہیں۔ کہا تمہارے وہ 6 بچے تمہارے باپ کے ہیں جو میرے گھر میں کھیل رہے ہیں کھوتیا؟ تو یہ حال ہے بھائی۔ تو اس لیے پوری بات بتانا گھر میں جا کر کہ بھائی یہ میں نے ہتھیلی دیکھنی ہے، اور ہتھیلی اس لیے دیکھنی کہ آج میں نے درس سنا ہے آج ہم نے، اور درس میں کیا ہے یہ بات، یہ حدیث، اور وہ میں کتاب کا حوالہ چاہیے وہ بھی دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو حدیث ہم نے ایک ٹکڑا یہ سنا، ایک تو یہ سنا کہ میاں بیوی کو دیکھے پیار کی نگاہ سے، اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھے پیار کی نگاہ سے، اللہ آسمانوں سے رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میاں اپنی بیوی کی ہتھیلی کو دیکھے گا، اللہ میاں کی انگلیوں کے پوروں سے بھی گناہ نکال دیں گے۔ یہ پوری بات بتانا، پھر کیا وہ دونوں ہتھیلی گئی، آ جا تمہیں میں مارتی ہوں، میری ہتھیلی کا فائدہ بہت عرصے بعد تو میرے ہاتھ میں چڑھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ عورتوں پر ظلم انسان نہ کرے، ٹھیک ہے نا، لیکن عورتوں بھی ذرا سیٹنگ سے رہیں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اب جائیں تو گھر میں اب ہم کیا ہیں وہ شوہروں کے اوپر، نہیں بھائی ترتیب سے رہیں۔ دیکھو ایک ہے قانون، ایک ہے اخلاق۔ قانون سے گھر کبھی نہیں چلتے، گھر چلتے اخلاق سے۔ قانون پر اگر آ گئے نا تو نہ بیوی کی آگے اس کی گاڑی چلے گی، نہ خاوند کی چلے گی۔ قانون تو قانون ہوتا ہے، اخلاقیات بھی کچھ چیز، اخلاق سے پھر انسان قانون کو بھی کیا کرتا ہے، میٹھے انداز سے۔ ہمارے ایک حضرت جی فرماتے ہیں، کراچی شورا کے ہیں، فرماتے ہیں یار موٹر وے پولیس والے جو ہیں نا وہ اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں۔ یہاں تو بھائی جو سلفیاں چڑھانے والا ہوتا ہے اس کو بھرتی کر دیتے ہیں۔ ادھر یہ حال ہے، ہم جانتے ہیں نا، وہ پہلے وہ گینگ وار کے زمانے میں تو اب ماشاءاللہ سپاہی بنے ہوئے ہیں، یعنی اب وہ اس قانون کی چھتری کے نیچے بدماشیاں کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہم وہاں گئے موٹر وے، اس پولیس نے ہمارا چالان کاٹا، ہماری غلطی تھی، چالان کاٹا، لیکن اتنے اچھے انداز سے کاٹا کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، ہم ان کو دل نکال کر دے دیں اور پیسے بھی ان کو دے دیں، اس لیے کہ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو جب انسان اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے نا تو قانون پر مر مٹنے کو کیا ہے سامنے والا تیار ہو جاتا ہے۔ کل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بس گزارش آپ سے ہے، 5-10 منٹ لوں گا، کہ بھائی اکثر یہ عرض کرتا ہوں اپنی بچوں کی تربیت صحیح کریں، ان کے لباس کی طرف خصوصی نگاہ ہو، کپڑوں کی طرف خصوصی نگاہ ہو۔ کہتے ہیں جب پھل کا جو چھلکا اس وقت خراب، جب اس پر کیا داغ آنا شروع ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا پھل اندر سے خراب ہے، تبھی اس کی خرابی کے آثار چھلکے پر آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کپڑے سے کیا ہوتا ہے، تو جج کو کہو نا کہ بیوی کے کپڑے پہن کے آ جا، پہن کے نہیں آئے گا۔ آرمی صاحب سے کہیں، آرمی چیف سے کہیں کہ بھائی آپ کیا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں ویسی مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آج کیا ہے، آپ جو ہے نا وہ جو پریڈ ہوگی تو آپ کیا اہلیہ کے کپڑے پہن گے، تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں؟ کپڑے کا لباس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بچیوں کا لباس خصوصاً، اور ان کو پردے کی تلقین کریں۔ اور آج جو بے حیائی کا سیلاب ہے اسی کی وجہ سے بے برکتی ہے۔ قربان جائیں اس مسکان بہن پر، اللہ اس کی اللہ تکبیر، اللہ اکبر کی جو تکبیر اس نے لگائی تھی نا، اللہ اس کی حرارت تا موت اللہ ہمارے دلوں میں قائم دائم رکھے۔ کیا مجمع، اور اس کے سامنے اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، خدا کی قسم ہمارے جیسے سوئے ہوئے انسانوں کے دل بھی زندہ ہو گئے، ضمیر بھی ہمارے الحمدللہ، یعنی کہ اس نے جو جھنجھوڑا ہے نا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
دنیا کو نہیں دیکھتا. اللہ پر بھروسہ کریں چاہے نہتا ہو, خدا کی قسم اللہ مدد کر دیں. اب جاپان والے وہاں کے جو بزنس مین ہیں ان کا جو باقاعدہ ایک پوری اتنی تنظیم ہے, اس نے آفر کی ہے میری بہن آ جا ہمارے پاس, ہم ساری مراعات فیسلٹیز دیتے ہیں, آپ ہمارے پاس پڑھیں. دنیا بھر سے لوگ بڑے بڑے علماء ان کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ اس نے نعرے تکبیر لگا کر یہ بتا دیا کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں, ہم چادر اور دوپٹے اور برقعے کو فروخت کرنے والے نہیں ہیں, ہم ایمان فروش نہیں ہیں, ہم بت شکن کی اولاد ہے, ایمان فروش کی اولاد تھوڑی ہیں ہم. شہر میسور ٹیپو سلطان کے علاقے کی ہے, جس نے یہ کہا تھا نا شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے, اس علاقے کے در و دیوار میں پلنے والی یہ بچی ہے بھائی. جب بے حیائی نہیں ہوگی, بچیوں کو پردے کا تقدس معلوم ہوگا, کوئی درندہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور اس کی برکت سے اللہ رحمتیں اتاریں گے. وہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ دلی کے رہنے والے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی. اب لوگ جمع ہوئے, کیا کرے, علماء سے کہا چلو بھائی استسقاء کے لیے جاتے ہیں. استسقاء کا مطلب اللہ سے بارش طلب کرنا. سارے کا سارا مجمع پھر نکلتا ہے کہاں, خالی جگہ میں نکلتا ہے. بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں اور اسی طرح مویشیوں کو بھی لے کر آتے ہیں. اللہ کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونا ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کرم فرما کر بارش کا نظام چلائیں. لوگ روئے, دھاڑے مار مار کر روئے, سسکیاں لیتے رہے, دھاڑیاں بھیگ گئیں, لیکن بارش نہیں ہو رہی. ایک نوجوان سواری پر کسی پردہ نشین کو بٹھا کر وہاں سے گزر رہا تھا. اس نوجوان نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. سواری کو تھوڑا دور کھڑا کیا, قریب آیا, معاملہ کیا ہے؟ کہا بارش نہیں ہو رہی. کہا ٹھیک ہے بس میں ابھی آتا ہوں. گیا اور وہ پردہ نشین جو خاتون تھی اس کے پلو کو پکڑ کر دعائیں کی, تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی. اب یہ واپس آئے, لوگوں نے کہا وہ بھائی تو نے کیا کیا, کوئی اللہ دین کا چراغ لے کر آیا, کیا ہوا, یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ ماجرا یہ ہے, آپ نے کہا بارش نہیں ہوتی, میں گیا اپنی, یہ میری والدہ بوڑھی والدہ ہے, برقعے کے اندر ہے. آج کل تو ایسے معاملات آ رہے, ناراض نہ ہو بھائی, میری باتیں سخت ہوتی لیکن غور فرمائیں. آج کل تو معاملات ایسے, بیٹی ناچ رہی ہوتی, باپ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, اجنبی لڑکا ناچ رہا ہے, کہا جی یہ کھوکھرا پار سے لڑکا آیا. کیوں کھوکھرا پار میں سارے جبرائیل امین کے شاگرد رہتے ہیں, سارے حسن بصری کی اولادیں, ان کے بچے وہاں رہتے ہیں. مطلب ہم یہاں کوئی چاہے فاسق فاجر ہیں, یہ کھوکھرا پار سے, مطلب کھوکھرا پار والا کا ان کا دل کیا آب زمزم سے دھلا ہوا ہوتا ہے. نفس اور شیطان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا. بچی ناچ رہی ہے, موویاں بن رہی, خوش ہو رہا ہے, جی میری بچی ماشاءاللہ, میرا بیٹا فلاں کے ساتھ, اور یہاں تک بھی آیا گھر والی بھی ناچتی ہے بھائی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ان کے پاس, اس نے کہا میں نے, یہ میری والدہ ہے, پردے برقعے کے اندر ہے. میں گیا اور میں نے اللہ کے سامنے رو کر دعا کی, اے اللہ تجھے میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس نے کبھی اپنا چہرہ کسی غیر مرد کو نہیں دکھایا, اس نے پوری زندگی چادر کے اندر گزاری ہے. تیرے حکم کے مطابق اللہ میں تجھے اپنی والدہ کی عصمت پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں, اس خلق خدا پر رحم فرما. بس اس کی برکت سے تھی کہ اللہ نے بارش نازل فرما دی. ہماری بہنیں عائشہ صدیقہ کا نام لیتی ہیں, فاطمہ کا نام لیتی ہیں, تم ان کی روحانی بچیاں ہو. جتنی غربت بڑھ رہی ہے اتنی بے حیائی بڑھ رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, پہلی تاریخ تھی چاند کی. رسول اللہ نے فرمایا بیٹا چاند دیکھا؟ کہ ابا نہیں. بیٹا کیوں نہیں دیکھا؟ پہلی تاریخ کا چاند تو دیکھنا تھا, آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ خاموش. نبی علیہ السلام نے پوچھا میرا بیٹا, میرا جگر, میرے ٹکڑے, بتاؤ کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا جی وجہ یہ تھی, پہلی کا چاند تھا نا تو میں نے سوچا کہ سب لوگ پہلی کے چاند کو دیکھ رہے ہوں گے, میری نظر بھی اس چاند پر ٹکے گی, غیر اجنبی مرد کی نظر بھی ٹکے گی. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس وقت میں چاند دیکھوں اسی وقت کوئی اور بھی دیکھ رہا ہو, ہم دونوں کی نظریں اس چاند کے پر آ کر ٹک جائیں, جم جائیں, اکٹھی ہو جائیں, مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. ام خلاد, یہ ہمیں فتوے ٹھوکتے ہیں نا بعض مولوی صاحب, اور اچھا آج کل ہم نے دین بھی ایسا بنایا ہوا ہے کہ شادی کے لیے نہیں, یار مولوی صاحب کو نہیں بولا, بہت سخت آدمی ہے بھائی, یہ خواہ وہ کلاس لے لے گا. کیا فوتگی کے لیے بولا؟ نہیں, ہم نے تقسیم کیا, مولوی صاحب کو مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہے, اور میراثی ڈھوم ان کو شادیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی آواز اپنی بچی کی شادی میں نہیں گنجوانا, گناہ ملے گا. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. اور وہ تیجا 40واں روڈ بن کر کے بیانات, یہ سارے مولوی صاحب سے کروا لو.
یعنی مردے بخشوانے کا کام کیا ہے بھائی؟ مولوی صاحب خوشیاں، ارے نہیں نہیں بھائی، لوگوں کو خوش بھی تو کرنا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو خیر ام خلاد رضی اللہ عنہا، ان کو پتہ چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا خیبر کے موقع پر. آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوچھنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کنفرم بات بتائیے، میرا بیٹا کیا ہوا اس کا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید ہو گیا. خیبر یہودیوں سے آپ علیہ السلام نے لیا، چھینا آپ علیہ السلام نے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید ہو گیا. برقعے میں آئی تھی، چہرہ چھپایا ہوا تھا. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا اماں جان، اے ام خلاد، آپ کو اتنا بڑا صدمہ لگا ہے وہ پھر بھی آپ کیا ہے چہرہ چھپا کر آئی ہیں؟ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، چہرہ چھپا کر آئی ہیں. فرمایا میرا بیٹا شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی نا، حیا تو میری فوت نہیں ہوئی نا. یہاں تو بھائی ذرا اگر غمی آ جاؤ روڈوں پر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، اللہ عجیب معاملہ ہوتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ام خلاد سن لے، اللہ نے تیرے بچے کو دوہرا اجر دیا، ڈبل اجر دیا ہے. کیوں؟ اسے اہل کتاب نے شہید کیا، یہودی نے شہید کیا ہے، اور اہل کتاب جسے شہید کرے اللہ اس کو دگنا اور ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا نا ایک آدمی کیا ہے حمام سے نکل رہا ہے، نہا کر گھٹنے کیا ہے اس کے دکھ رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی سن لیں، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنا سطر میں شامل ہے. یہ بڑے بڑے چڈے پہن کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ خوش ہوتے کہ جی ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور بعض لوگ کے مولوی صاحب یہ دیکھو یہ دانا نکلا وہ پورا یہاں تک دکھا دیتے ہیں. او بھائی اس کی کیا ضرورت ہے دکھانے کی یار، گھٹنا نظر آ رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے. کہتے نہیں وہ دانا بھی دکھا رہے تھے. بھائی مولوی صاحب کچھ جرا تھوڑی ہے یار، کوئی سول اسپتال میں کوئی نرسنگ کورس تھوڑی کیا وہ بھائی میں نے.